اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان، بیسیکلی آج کی ویڈیو مجھے بنانا نہیں تھی، لیکن بہت سے مومنین کے اصرار پہ آج کی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ شیعہ مذہب کے اندر بہت سے فاسد عقائد پھیلانے والے لوگ اب اپنی اصل کو جا رہے ہیں اور مذہب شیعہ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اسے تبدیل کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے ایک ہاشمی ذات کا جو طبقہ ہے، ان لوگوں کے کچھ دعوے ہمارے سامنے آئے ہیں، جس طرح وہ اولاد علی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کی باقی جو اولاد ہے، جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے نہیں ہے، انہیں معاذ اللہ یہ لوگ غیر سید تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے اس شعبے کا ازالہ کرتے ہیں اصولی اور اخباری دونوں مسالک کی کتب سے، تاکہ کوئی معاملہ پیچھے نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے تو جو میرے ہم مسلک اخباری حضرات ہیں، لیکن مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، صرف محدثین سے رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے میں پیش کرنا چاہوں گا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ اعتقادیہ، اعتقادات شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس میں شیخ صدوق نے صفحہ نمبر 230 پر، یہاں شیخ صدوق نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے: حضرت علی کی اولاد امجاد کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کے جتنے فرزندان اور دختران ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ ان کی مودت و محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ وہ اجر رسالت ہے، اور آگے انہوں نے آیا مودت ذکر کی ہے۔ عزیزان، یہ فیصلہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ شیخ صدوق انہیں مولا علی کی اولاد بلکہ رسول اللہ کی اولاد کہیں، اور یہ لوگ اٹھ کر کہیں کہ وہ غیر سادات ہیں، معاذ اللہ، یہ فیصلہ پھر آپ پر ہے۔ دوسرا، اب اصولی مسلک کے اندر بھی بالکل من نوعاً یہی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصولی حضرات کے بہت بڑے عالم، ان کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو انہوں نے عقائد پر لکھی ہے، لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار، ان کی یہ کتاب لمعۃ الانوار، اس میں صفحہ نمبر 334 پر 334 پر سادات کے متعلق عقیدہ، اس چیپٹر میں وہ واضح لکھتے ہیں: میرے اس لفظ میں وہ سب افراد داخل ہیں جن کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور حضرت امیر صلوات اللہ علیہ کی وہ اولاد جو جناب بطول معظمہ صلوات اللہ علیہ کے شکم اطہر سے نہیں، وہ بھی داخل ہے۔ الحمدللہ، جو مولا علی کی اولاد ہے وہ سب کی سب اولاد رسول ہے۔ عزیزان، پہلا حربہ تو ان کا بالکل ناکام ہے، کیونکہ اصولی اور اخباری جو دو مین سیکشن ہیں مذہب شیعہ کے، وہ دونوں ہی اسے آن نہیں کرتے۔ تو اب چلتے ہیں ان کے دعوی لفظ ہاشمی پر، کہ یہ ہاشمی کہلانے کی لحاظ سے اپنے آپ کو سادات میں شامل کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ تاریخ کے اوپر ذرا غور کریں، بالخصوص کتب انصاب کی طرف، کہ اگر لفظ ہاشمی پہ انسسٹ کر کے آپ اپنے آپ کو سادات میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ لفظ ہاشمی لگایا گیا، علوی لگایا گیا، جعفری بلحاظ مسلک، فقط بلحاظ مسلک۔ تو انہوں نے پھر دعوی سیادت کیوں نہ کیا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہیں بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن فقط اگر تاریخ کے لحاظ سے لفظ ہاشمی پر ہی ان لوگوں کا انحصار ہے اور اسی پر زور دے کر یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ سادات کی فہرست میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی یہ کوشش بالکل ناکام ہے، کیونکہ وہ پھر انہیں تاریخی لحاظ سے ایک الگ غیر شیعہ فرقے میں جانا پڑے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ مصر قاہرہ سے چھپی حافظ شہرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اہل سنت بھی قانع ہو جائے میری طرف، کوئی اپنے نام کے ساتھ اگر اس طرح کے سو کالڈ الفاظ لگاتا ہے تو اسے سید نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس میں شہرستانی نے صفحہ نمبر 134 پر یہاں پر جس طبقے کا ذکر کیا ہے، اب واضح دیکھ سکتے ہیں، الہاشمیہ، یہ باقاعدہ ایک مردود شیعہ فرقہ ہے جسے ہم نہیں مانتے شیعہ، لیکن شہرستانی نے اسے شیعہ مذہب میں داخل کیا ہوا ہے۔ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ خوب عزیزان، میرا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کو
اس فرقے سے جڑا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ میں ان کے اثنا عشری ہونے پہ کوئی اشکال وارد نہیں کر رہا، لیکن صرف برائے نام اثنا عشری ہو کر حرکتیں آپ لوگ واقفیوں اور بہریوں والی کریں گے، اور اس طرح مذہب شیعہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اسے مردود کرنے کی کوشش کریں گے، اسے مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، تو سمپل از دیٹ پھر یہ لفظی بات اگر پکڑیں گے تو ہم آپ کو شیعہ مردود فرقے کی طرف لے جائیں گے. تو کیا یہ جو الہاشمیہ فرقہ تاریخ سے ابھی میں نے دکھایا، آپ اس کو کیا مانیں گے یہ بھی بنو ہاشم ہے؟ اور بھائی ہاشمی اور ہے، بنو ہاشم اور ہے. اپنے نام کے ساتھ فقط لفظ ہاشمی لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ سادات میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس فتنے کے سرغنہ جس نے یہ فتنہ سب سے پہلے پاکستان میں شروع کیا تھا، مولوی گلفام ہاشمی صاحب. اب آئیں انہی کی کتاب کی طرف چلتے ہیں جو آج کی آخری دلیل ہے، کیونکہ دلیلیں میں زیادہ دینے پہ آؤں گا، وقت بہت درکار ہے، میں ان لوگوں میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنا نہ مومنین کا. چلیں اس فتنے کے جو مین سرغنہ ہے مولوی گلفام ہاشمی صاحب، انہی کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سیادت کا اصول کیا رکھتے ہیں اپنے ہاں. تو یہ میرے ہاتھ میں مولوی گلفام ہاشمی صاحب کی کتاب موجود ہے، شجرہ طیبہ، ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہے، شجرہ طیبہ، یہ آپ سب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں مولوی گلفام صاحب نے صفحہ نمبر 133 پر بالکل واضح اپنا اصول بیان کیا کہ ان کے اصول سیادت کیا ہے. یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو حسن و حسین سے آگے بڑھی، یہ ان کا مقام ہے کہ آج تک وہ سید کہلوا رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عزیزان، اگر تو یہ ہاشمی طبقہ اپنے آپ کو اب سید کہے تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں پہلی وضاحت کر چکا ہوں، بنی ہاشم اور ہیں، یہ ہاشمی اور ہیں. ان کی ذات کیا ہے وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا، پھر اس طرح میں نہیں چاہتا کہ مومنین میں جھگڑا ہو اس بات کی. خیر، اور اس فتنے کے سرغنہ مولوی گلفام ہاشمی صاحب کی اپنی کتاب شجرہ طیبہ ہم بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ سیادت کا معیار اولاد ائمہ سلطان کربلا اور امام مجتبیٰ کو انہوں نے قرار دیا کہ ان ائمہ کی اولاد ہونا سیادت ہے. تو بسم اللہ، یہ لوگ اگر اپنا شجرہ ہمیں ائمہ تک ثابت کر دیں پھر تو ٹھیک ہے، جو کہ ساری زندگی یہ کر ہی نہیں پائیں گے. زندگی کجا حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور تک ان کے بس وقت ہے، کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ امام جانے اور یہ جانے. اب چونکہ یہ کر ہی نہیں سکتے لہٰذا اپنے اس باطل دعوے سے باز آ جائیں. اور باقی جو مولوی حضرات جو اس موضوع پر مناظرے کا چیلنج کرنے پر بہت بضد ہیں، تو الحمدللہ فقیر حاضر ہے، جگہ، وقت، منصف، صدر مناظر، مقرر، یہ سب کچھ طے کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی منہ توڑ جواب دینے کے لیے پہنچ جائیں گے ہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.